बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सदाए पल में आज पल न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त ज़ियाद साहब, चीफ़ एडिटर हैं पल न्यूज़ के। शफ़क़त ज़ियाद साहब, आपको सबसे पहले हम स्टूडियो आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। शफ़क़त ज़ियाद साहब, हालिया दिनों में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, तो सर नाज़रीन को बताइएगा कि इसके असरात आवाम तक पहुँचे हैं, आया किरायों में कोई कमी हुई है, इस बारे में थोड़ा तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ा कमी हुई है, यानी तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है, और इससे पहले भी एक दफ़ा 8 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई थी। डीज़ल की कीमत में भी कमी हुई है और पहले भी हुई थी। अच्छा, जो इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया है और बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। और ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इतनी बड़ी कमी जो है वो आवाम के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ कि जब पेट्रोल की कीमतें जी इनमें कमी होती है तो आम आदमी को उस तरह से फ़ायदा नहीं होता, जबकि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर बढ़ाई जाती हैं और उससे भी ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं जितनी की कीमतें इजाफा होता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि मजमूई तौर पे जो कीमतों में इतनी बड़ी कमी की बाद जिस तरह से किराए कम होने चाहिए थे वो नई कमी अभी तक नहीं हुई है। और अलबत्ता ये खुशाइंद है कि रावलाकोट के अंदर और पुंछ की इंतज़ामिया ने किराए नामे जारी किए हैं और हमने जो अपने नुमाइंदों के ज़रिए से और ख़ुद भी चेक किया है तो कुछ जगहों पे अमल दरामद भी बेहतर अंदाज में देखने में आया है, जो ट्रांसपोर्टरों ने ख़ुद किया है। जिस तरह से कि पिंडी के जो किराए हैं वो 20 रुपये ज़्यादा वो ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं और 680 किया गया था। थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन ये है कि बाकी जो लोकल किराए जिस तरह से कमी हुई है वो नहीं देखी गई है। इसी तरह से जो हमारा जो सामान ज़्यादातर जो लोडी गाड़ियाँ हैं ट्रक्स वगैरह के ज़रिए जो आता है गुड्स वाले उन्होंने भी उस तरह से उसमें कमी नहीं की उन्होंने। तो ये जो है अभी इस पे जो बहुत अच्छी बात है कि इंतज़ामिया की तरफ से किरायानामा जारी किए गए हैं, तमाम छोटे मोटे रूट्स के उन्होंने किरायानामे जारी कर दिए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस पे इंतज़ामिया अमल दरामद करवाए ताकि आम आदमी को जो रिलीफ मिल सके, और इस मौके पे भी अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर मसाइल होंगे। ये जो यकम आ रही है तो शिफ्ट जो गाड़ियां हैं जो बच्चों को लाती हैं उनके किरायों में भी बड़ी नुमाया कमी होनी चाहिए और इंतज़ामिया उसको चेक भी करना चाहिए। शिफ्ट की गाड़ियों पे आप देखें तो बच्चों को जिस तरह बोरियां और तोड़े नहीं डाले होते, इस तरह से फिक्स किए हुए बच्चों को इतनी ज़्यादा तादाद में, लेकिन ये है कि किराए भी इतने लेते हैं। तो इस पे भी शिफ्ट की गाड़ियों को भी चेक किया जाए। बाकी भी जो किरायानामा जारी किया गया है इस पे अमल करवाए इंतज़ामिया ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स को भी खुद भी इसमें कोई रोल अदा करना चाहिए और उनको भी आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टर्स बिजली के बिल्लात पे हम देखते हैं तो एहतजाज के अंदर वो बड़े पेश हैं और बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, तो ये भी तो देखें ना कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आवाम को रिलीफ गवर्नमेंट से आप मांग रहे हैं कि बिजली के बिल्लात में मिले, आटे में मिले, अच्छी बात है, तो फिर खुद भी तो जब लोगों को जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो इस पे भी एहतजाज करें ना, इस पे भी तो कोई रोल प्ले करें। जो इनकी तंजीमें हैं इनको चाहिए कि वो भी इसमें रोल अदा करे। और बिलखुसूस हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया इस हवाले से जो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने किराएनामे तो जारी किए हैं लेकिन अमल दरामद करवाए। शफ़क़त ज़ियाद साहब, भी आपने किराएनामों की ट्रांसपोर्टर के हवाले से बात की। गुज़श्ता दिनों हमने एक स्टोरी शाया की थी, सरदार सवार खान साहब जो ट्रांसपोर्टर हैं
انہوں نے اسی ٹائم بہت بڑا ریلیف دے دیا تھا عوام کو. تو اب تو خیر جیسے کل آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی تھوڑا بہت مارجن ہے اس میں. تو ایک بات اور تھی شفقت زیاد صاحب کہ یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے 324 سے 277 پہ آ گیا ہے, تو سر مہنگائی جو شہر میں تھی اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں تھیں ان میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہو سکی, خاص طور پہ ہمارے شہر میں. اس کے بارے میں تھوڑا بہت. اچھا, یہ اسی طرح درست آپ نے کہا کہ جو ہمارے شہر کے اندر ہے کچھ پہلے تو چیزوں کے ریٹس بھی اس طرح سے نہیں جاری کیے جاتے تھے. جی ابھی کچھ عرصے سے جو ہماری انتظامیہ ہے وہ ریٹس تو جاری کیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد اس میں بھی نہیں ہے. مثلا گوشت کی قیمتیں تو 1300 روپیہ انہوں نے چھوٹے گوشت کا ریٹ دیا ہے. اچھا 1300 روپیہ دیا ہے لیکن وہاں پہ وہ ہوتا کیا ہے, بڑی جو بکری ہے اس کا 1300 ہوگا, جو چھوٹی ہے تو اس کا 1500. حالانکہ ایسی کوئی چیز طے شدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اچھے جانور کا جو ہے وہ گوشت ہو, صحت مند جانور کا, اور ریٹ 1300 ہے. وہاں پہ تو یہ 200-300 روپیہ اس طرح سے کر کے زیادہ لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بڑا گوشت ہے اس کا بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ریٹس کے سے وہ 700 ریٹس دیا ہے انتظامیہ نے, وہ 750 ہوتا ہے. اور اس میں بھی ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے جناب, بیل ہے یا کوئی اس طرح کی چیز, اس کا 800 ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی فرق ہے. اچھا اسی طرح سبزی فروٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے ریٹ لسٹیں ہونے کے باوجود اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا. تو سلنڈر کے حوالے سے یہ ہمارے جو موجودہ ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے پچھلے اپنے یہاں راولا کوٹ کے دورانیے کے اندر بڑا اچھا سٹینڈ لیا تھا اور پھر عمل کرا کے چھوڑا تھا. بالکل ایسے ہی کیا تھا. کچھ دن لوگوں نے احتجاج بھی کیا سارے کو, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ابھی تک کوئی ان کی شاید توجہ اس طرف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا توجہ دیں, وہاں پہ کوئی 400 کا فرق ہے جی, تو بہت بڑا فرق ہے. 400 اور گیس ویسے بھی اس دفعہ وقت مہنگی ہے تو اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. انتظامیہ اگر توجہ دے, اس پہ بڑا فرق جو پڑا ہے, جو واضح فرق جہاں پہ آیا ہے وہ ہم نے مرغی کے اندر ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس کی قیمتیں کافی ساری گری ہیں. ابھی لوگوں کو اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے, لیکن باقی چیزوں میں بھی ہوا ہے. چاول بہت اس کے ریٹس کم ہوئے, لیکن جتنے یعنی پیٹرول کی قیمتوں ڈالر کو نیچے آنے کی وجہ سے جو قیمتوں میں فرق آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اور اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں ٹرانسپورٹرز کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, اسی طرح تاجران کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. عام آدمی کا خیال رکھنا چاہیے. جس طرح قیمتیں اوپر جاتی ہیں اسی طرح جب قیمتیں نیچے جائیں تو اس کا بھی عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے ہر صورت. اچھا شفقت زیاد صاحب, حالیہ دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پالیسی جاری کی ہے افغان سٹیزنز کے حوالے سے کہ جو غیر رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ 31 اکتوبر سے پہلے پاکستان کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہماری ریاست کے اندر بھی ایک بڑا عوام موجود ہے افغانیوں کی. تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں, کیونکہ عوام اس بارے میں جاننا چاہ رہی ہے کہ یہاں تو بہت لوگ ہیں, ان میں سے کتنے رجسٹرڈ ہیں, کتنے ان رجسٹرڈ ہیں, کتنے چلے گئے اور کتنے لوگ یہاں بقایا ہیں, کیونکہ شنید یہ بھی ہے کہ بعض نے پاسپورٹ بھی بنوائے ہوئے ہیں, آئی ڈی کارڈ بھی بنوائے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں سر جی کو بتائیے گا. اچھا یہ بھی ظاہر ہے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر اور بالخصوص یہاں راولا کوٹ پونچھ میں تو بہت پہلے ایک دفعہ تحریک بھی چلی تھی. اور ابھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے پاکستان اور آزاد کشمیر نے اس بات کا فیصلہ بھی کر دیا ہے, تو یہ بھی اچھی خبر ہے اور اس سے بہت سارے چیزوں میں فوائد بھی حاصل ہوں گے اور بہت سارے جو مسائل تھے وہ کم ہوں گے. اچھا اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو معلومات ہے انتظامی ذرائع سے ہم نے لی ہے, تو 334 جو ہے وہ خاندان جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور 1645 جو ہے وہ افراد یہاں پہ موجود ہیں. اچھا اس میں سے کچھ یہ جو اعلان ہوا ہے تو 44 کے قریب جو ہے وہ چلے گئے ہیں رضاکارانہ طور پہ. اس وقت تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق 44 لوگ چلے گئے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی کوئی کارڈ وغیرہ کا بھی کوئی 121 کے قریب ایسے ہیں کہ جن کا اس طرح کا بھی ایشوز ہیں. کارڈ شفقت بھی شناختی کارڈ جی, تو وہ یہ تو بڑی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو پچھلے عرصے میں چیزیں آئی بھی تھی, سامنے بھی آئی ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کی بھی
تو برا اس پہ بھی انتظامیہ نے جو ان کو 23 کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس حیثیت سے کہ رضا کرانا جائے، ویسے تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے 31 کی ہے، تو اس پہ بھی انتظامیہ کا جو اس نے ورک کر لیا ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہے، تو توقع ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ شفقت زیاد صاحب، جو یہ تو غیر قانونی ہو گئے، تو جن لوگوں کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں یا ریفیوجی کارڈ ہیں وہ تو بھی یہاں سٹے کر سکتے ہیں آزاد ریاست میں؟ جی، جس طرح سے ظاہر ہے جو غیر قانونی ہیں یہ تو ان کے لیے ہے، جن کے پاس کوئی چیز موجود ہے، اب ظاہر ہے اگر کسی کے پاس کارڈ ہے اور وہ درست نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ثابت ہوگا تو پھر کوئی چیز ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی، جو جس طرح سے حکومت نے اعلان کیا تو اس میں میرا خیال ہے انتظامیہ کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود ہے اور وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور یہ انتظامیہ اس کو میرا خیال ہے کر لے گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج انتظامیہ نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ 23 اکتوبر تک رضاکارانہ طور پہ جو اللیگل یہاں موجود ہیں وہ چلے جائیں افغان مہاجرین، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو یہ جو 7 دن بچیں گے اس میں وہ ان کو جو ہے نا جبری طور پہ یہاں سے ریاست بدل کریں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی جو لوگ بچ جاتے ہیں تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ شفقت زیاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔